علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک آدمی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا میری بہن گھر میں اکیلی نہیں رہ سکے گی، اس لیے میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی۔ اس کا شوہر بہت شریف انسان تھا اور غربت بھی اس پر عاشق تھی۔ اس کے پاس صرف ایک کمرہ تھا جس کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں تمہاری بہن کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، لوگ کیا کہیں گے، اور یہ کام ہمارے معاشرے میں بھی عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی بیوی نے کہا میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ آدمی مجبور ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو بھی اپنے گھر لے آیا۔ اس کی سالی بھی اس کی بیوی کی طرح بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ آدمی مجبور ہو کر اپنی سالی کو گھر لایا، لیکن وہ بہت مجبور ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنی سالی کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کی باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان اپنی شادی سے پہلے اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے بعد جب اس آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کو دل کرتا تو اس شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہوا تھا کہ جب میں تم سے مباشرت کرنا چاہوں گا تو اس رات میں دیا بجھا کر تمہارے بستر پر آ جایا کروں گا۔ اس کے بعد جب اس آدمی کا مباشرت کرنے کا دل کرتا تو اپنی بیوی کے بستر پر چلا جاتا اور مباشرت کر کے واپس اپنے بستر پر آ جاتا۔ ایک رات وہ آدمی کام سے بہت دیر سے لوٹا اور جب کمرے میں آیا تو کمرے کا دیا بجھا ہوا تھا۔ وہ جب دیے کے قریب گیا تو تیل ختم ہو چکا تھا۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا بڑا دل چاہا تو وہ جا کر اپنی بیوی کے بستر پر لیٹ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا شروع کر دی۔ لیکن صبح اس کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی سالی کے ساتھ ہم بستری کی تھی، کیونکہ اس رات اس کی بیوی اپنی بہن کے بستر پر سو گئی اور اس کی بہن اس کے بستر پر سو گئی تھی، اور اندھیرے کی وجہ سے اس آدمی کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کی بیوی کے بستر پر اس کی سالی سوئی ہوئی ہے۔ اور جب وہ سالی کے ساتھ سویا تو وہ نوجوان لڑکی اپنے ساتھ مرد کو پا کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنی بہن کے شوہر سے ہم بستری کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس کی سالی نے اس آدمی کو بتایا کہ رات کو میں اپنی بہن کے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور میں خود پر کنٹرول نہ کر سکی اور تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اپنی بیوی کی بجائے اپنی سالی سے زنا کر بیٹھا ہوں تو پھر اس نے اپنی سالی کو کہا تم بالکل خاموش ہو جاؤ، اگر اس بات کا تیری بہن کو پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اور تمہیں بھی دھکے دے کر نکال دے گی۔ اس کے بعد اس کی سالی نے اس راز کو راز رہنے دیا۔ چند دنوں بعد اس کی بہن اچانک بے ہوش ہو گئی تو اس آدمی کی بیوی نے حکیم کو بلایا تو اس نے کہا آپ کی بہن تو حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف تمہاری غلطی ہے۔ اور اس عورت کو اور کوئی راستہ نہ دکھا تو وہ قاضی صاحب کے پاس تشریف لے گئی اور کہا مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے کیونکہ اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور میری بہن کے ساتھ زنا کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اپنے سپاہی کو کہا اس آدمی کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب وہ آدمی حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے پوچھا تم نے اپنی شرعی بیوی ہونے کے باوجود تم نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیوں کیا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنی سالی سے زنا کیا ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ساری غلطی میری بیوی کی ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب حیران ہوا کہ یہ آدمی تو مجھے پاگل لگ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا ہماری شادی ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو لاکھ منع کیا کہ تم اپنی بہن کو میرے گھر نہ لاؤ کیونکہ ہماری شادی شدہ زندگی بڑی مشکل میں پڑ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں ایک نوجوان سالی کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ جب میرا دل کرے گا تو میں دیا بجھا کر تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ تو ایک رات میں کام سے زیادہ دیر سے آیا تو میرا دل کیا تو میں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر سو گیا اور اس کے ساتھ مباشرت کر کے اپنے بستر پر چلا گیا۔ لیکن صبح مجھے معلوم ہوا کہ اس رات تو میری بیوی کے بستر پر اس کی بہن سوئی تھی، اور جب اس نوجوان لڑکی نے آدھی رات کو اپنے ساتھ نامحرم مرد کو سوئے ہوئے دیکھا تو وہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زنا کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہونے دیا
کہ آج میری بیوی نہیں بلکہ میری سالی میرے ساتھ سوئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اس عورت کو کہا، پہلی غلطی بھی تمہاری ہے کیونکہ تم نے اپنی ہم عمر بہن کو شوہر کے گھر نہیں لے آنا تھا، کیونکہ جب ایک چھت تلے دو نوجوان مرد عورت رہتے ہوں تو ان پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، تم نے اپنے شوہر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل نہ کیا اور اس میں بھی آپ کی صرف اور صرف غلطی ہے۔ دوستو، کبھی کبھی انسان کی چھوٹی چھوٹی ضد اور چھوٹی چھوٹی غلطی بھی انسان کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتی ہے، اور اس وقت انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے انسان چند لمحوں کے لیے ضرور سوچے اور پھر اس کام کا انجام لے۔ اگر کوئی بھی کام سوچے بنا کیا جائے تو اس کا نتیجہ اس عورت کی طرح نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مال و عزت کو محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔